السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اور ان کے زندگی کے کچھ حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے ہوئی اور اس وقت جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کو پہنچ چکی تھی۔ یہ واقعہ نبوت سے قریباً 5 برس پہلے کا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب زہرا اور بطول تھا۔ طبقات ابن سعد کے صفحہ نمبر 11 میں یہ بات موجود ہے۔ آپ کی بہنیں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم ہیں۔ ان میں آپ سب سے چھوٹی تھیں۔ بھائیوں میں حضرت قاسم، حضرت طاہر طیب اور حضرت ابراہیم شامل ہیں۔ شمائل و خصائل آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت چلتی تھیں تو آپ کی چال ڈھال اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عن عائشہ قالت ما رأيت احدا اشبه سمتا ولا بهدا الى آخر، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام و قیود میں، نشست و برخاست کے عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ سے زیادہ مشابہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حاصل یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا طرز و طریق، اخلاق و شمائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ موافق تھے۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ کے نکاح کی بات کرتے ہیں۔ 2 ہجری میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تزویج کی طرف توجہ فرمائی۔ بعض روایات کی روح سے حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے لیے عرض داشت پیش کی تو حضرت نے فرمایا آپ کے پاس مہر کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا اور تو کوئی چیز نہیں مگر ایک سواری اور ایک زرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، ذرا فروخت کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی نے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں زرہ فروخت کرنے کے لیے صحابہ کرام کے سامنے پیش کی۔ حضرت عثمان نے 480 درہم کی خرید کر یہ ہدیتاً حضرت علی کو واپس کر دی۔ حضرت علی یہ رقم لے کر آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور سارا واقعہ ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کے حق میں یہ دعائے خیر کی۔ اسی اثناء میں حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کی رضامندی حاصل کر لی۔ حضرت علی نے زرہ کی قیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے فرمایا 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو، 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ آپ علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک کو حکم دیا جاؤ جا کے ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار کو مسجد نبوی میں بلا لاؤ۔ جب بہت سے صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے اور فرمایا اے گروہ مہاجرین و انصار، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی المرتضیٰ بن ابی طالب سے کر دوں۔ میں تمہارے سامنے اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جہیز بھی آپ کے سامنے پیش کرتے چلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما زوجہ فاطمہ بعثت معها نحملہ بسادت من عدم خشوہا الى آخر۔ مسند احمد شریف کی یہ روایت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تزویج کر دی تو آپ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کے جہیز میں درج ذیل چیزیں ارسال فرمائیں۔ ایک بڑی چادر، ایک چمڑے کا تکیہ جو کھجور کی چھال یا ازخر خوشبودار گھاس سے بھرا ہوا تھا، ایک چکی آٹا پیسنے کے لیے، ایک مشکیزہ اور 2 گھوڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کے لیے یہ مختصر جہیز عنایت فرمایا گیا۔ ان کی ازدواجی ضروریات پورا کرنے کے لیے کل سامان معیشت یہی کچھ تھا۔ خانگی امور میں تقسیم۔ ازدواجی زندگی میں خانگی کام کاج ایک ضروری امر ہے۔ جب تک سلیقہ سے سر انجام نہ پائے تب تک نظام کار درست نہیں رہتا۔ اسی سلسلہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے گھر کے بارے میں خانہ داری کے معاملے کو اسی طرح متعین فرمایا تھا کہ فاطمہ اندرون خانہ سارا کام کاج سر انجام دیں گی اور حضرت علی بیرون کے فرائض بجا لائیں گے۔
خادم کا مطالبہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام آئے تو اس موقع پر حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں جا کر ایک خادم کا مطالبہ کریں جو خانگی کام کاج میں آپ کا کفیل ہو سکے اور آپ اس زحمت سے بچ جائیں۔ اس بنا پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، لیکن کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف گفتگو تھے، تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا وہاں سے لوٹ آئیں اور اس وقت کچھ عرض نہ کر سکیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے وقت میں حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر خود تشریف لائے۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، تو وہاں جناب نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ آپ میرے پاس آئی تھی، تو حضرت فاطمہ حیا کی وجہ سے خاموش رہیں۔ حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں فاطمہ کے گھر کا کام خود کرتی ہیں، چکی پیستی ہیں تو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پانی لانے کے لیے مشکیزہ خود اٹھاتی ہیں جس کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں کچھ خدام آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی خدمت سے ایک خادم طلب کریں تاکہ مشقت سے بچ جائیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اے بیٹی تجھے اپنی خانگی امور خود سر انجام دینے چاہیے، میں تمہیں وظیفہ بتلاتا ہوں، جس وقت رات کو آرام کرنے لگے تو اسے پڑھ لیا کریں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ 100 عدد کلمات ہیں، یہ جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر شفقت بھی دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور پیار کرنے کے لیے پکڑ لیتے تھے اور بوسہ دیتے اور اپنے قریب بٹھا لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لے جاتے تو احتراماً حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی، آپ علیہ السلام کے دست مبارک کو چومتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھی۔ ازدواجی زندگی میں نصیحت کی بات بھی آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں۔ ازدواجی زندگی میں اونچ نیچ کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ ایک بار باہم رنجیدگی ہوئی، حضرت علی نے قدر سختی کی اور حضرت فاطمہ شکوہ لے کے آپ علیہ السلام کے پاس آئیں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی تمہیں اپنے خامند کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے اور یہ بھی سمجھ لے کہ خامند کو تنبیہ کا حق ہے۔ سیدہ فاطمہ کا انتقال۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں اور چند یوم بیمار رہیں، پھر 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں منگل کی شب ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر علماء نے 28 یا 29 سال ذکر کی ہے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال اور ارتحال خصوصاً اس وقت کے اہل اسلام کے لیے ایک عظیم صدمہ تھا۔ مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام موجود تھے، ان کے غم و علم کی انتہا نہ رہی۔ صحابہ اکرام کا غمگین ہونا اس وجہ سے بھی نہایت اہم تھا کہ ان کے محبوب کریم کی بلا واسطہ نسبتی نشانی اختتام پذیر ہو گئی تھی، اب صرف ازواج مطہرات باقی رہ گئی تھی۔ ان حالات میں سب کی خواہش تھی کہ ہم اپنے نبی اقدس کی پیاری صاحبزادی کے جنازہ میں شامل ہوں اور سعادت عظمیٰ سے بہرور ہوں۔ اس وقت جو حضرات موجود تھے سب جمع تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا غسل۔ حضرت فاطمہ نے قبل از وفات حضرت صدیق اکبر کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس کو یہ وصیت کی تھی کہ آپ مجھے بعد از وفات غسل دیں، چنانچہ حسب وصیت حضرت اسماء نے آپ کے غسل کا انتظام کیا۔ ان کے ساتھ بعض اور بیویاں بھی شامل تھیں، مثلا سلمہ، ام ایمن وغیرہ۔ حضرت علی اس سارے انتظام کی نگرانی کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کا نماز جنازہ اور شیخین کی شمولیت۔ غسل اور تجہیز و تکفین کے بعد حضرت فاطمہ کے جنازہ کا مرحلہ پیش آیا تو آپ کے جنازہ پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت علی سے فرمایا آپ جنازہ پڑھائیں۔ جواب میں حضرت علی نے کہا آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ کی موجودگی میں جنازہ پڑھانے کی پیش قدمی میں نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے۔ روایت میں ہے، یعنی ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ پڑھایا، اس پر 4 تکبیریں کہیں۔ تدفین سیدہ فاطمہ۔ جنازہ کے بعد عام روایات کے مطابق رات ہی کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور دفن کے لیے قبر میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عباس اور افضل بن عباس اترے۔